اس ٹاپک پہ آخری سوال کہ آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں، بالکل نہیں. میں صرف آدھی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور انہی علماء کی جو پبلک ہے وہ جب ان کی تقریر میرے خلاف سنتی ہے، وہ مجھے سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اپنے علماء کو چھوڑ جاتی ہے. یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر عوام تو کہے کہ جی نعوذ باللہ مدیر صاحب ناسبی ہیں. عوام کو کہنا عوام کل انعام، عوام چوپایوں کی مانند ہے. عوام تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے نا اکثریت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام مخالف جتنے طبقات ہیں، چاہے وہ لبرلز ہوں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، چاہے قادیانی ہوں، ان کا پہلا حملہ علماء اسلام کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کی ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ علماء اسلام سے عوام الناس کو بدظن کیا جائے، متنفر کیا جائے. جب تک عوام کی علماء کے ساتھ وابستگی ہوگی تو عوام ان کی بات نہیں سنے گی، نتیجتاً ان کا ہر حملہ وہ ناکام رہے گا اور ان کا کوئی بھی حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا. عوام الناس کا جب تک علماء کے اوپر اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور عوام علماء کے ساتھ وابستہ رہے گی تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا اور وہ فتنوں سے بچ سکیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو مرزا غلام قادیانی نے بھی تسلیم کیا، اپنی کتابوں کے اندر لکھا. اس نے اگرچہ اپنا غصہ علماء کے اوپر پورا نکالا ہے، لیکن اس بات کو اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اگر عوام الناس کا قادیانیت کے فتنے سے ایمان بچ سکا ہے تو اس میں درمیان میں علماء اسلام رکاوٹ ہیں. مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں لکھتا ہے. یہ کتاب تذکرۃ الشہادتین مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 66 ہے. مرزا لکھتا ہے قادیانی کہ اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کے اندر موجود ہیں یہ مجھے قبول کر لیتے اگر علماء نہ ہوتے. یہ نہیں کہا کہ اگر کتابیں نہ ہوتی، علماء نہ ہوتے، کیونکہ مرزا غلام قادیانی لوگوں کو قرآن و حدیث ہی پڑھ کے اس کا مطلب غلط بیان کرتا تھا. آج بھی قادیانی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی تفاسیر انہوں نے کی، قرآن پاک کے تراجم کیے، قرآن پاک کے انگریزی میں اردو میں تراجم کیے. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے قادیانیوں کی. یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، فضل الباری شرح صحیح بخاری، یہ قادیانیوں کی. قرآن پاک کے تراجم، قرآن پاک کی تفاسیر، صحیح بخاری کے تراجموں شروحات انہوں نے کی. تو حوالے وہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث ہی کے دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پڑھ کے وہ مطلب غلط لیتے ہیں. جس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جب خوارج نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ان الحکم الا للہ، اور اس آیت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، لہذا جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانے وہ مشرک ہے، لہذا علی بھی مشرک ہے اور معاویہ بھی مشرک ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو مولا علی نے جواب دیا تھا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن اس کا مطلب یہ باطل لے رہے ہیں. تو قادیانی قرآن و سنت کا حوالہ ہی دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب باطل نکالتے ہیں، اس کا مطلب غلط نکالتے ہیں، جس سے علماء اسلام عوام الناس کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی فتنہ ہے، دجال ہے، کذاب ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور قرآن و حدیث کا یہ مطلب غلط بیان کرتا ہے. تو علماء نے عوام کے ایمان کو بچایا اور عوام کا ایمان محفوظ رکھا اور رہا. اس کی وجہ درمیان میں تھے علماء. تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر جتنے کلمہ پڑھنے والے باشندے ہیں یہ مجھے مان لیتے، تسلیم کر لیتے، مجھے قبول کر لیتے. کیوں قبول نہیں کیا؟ درمیان میں رکاوٹ علماء. ہر دور میں جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوا، جس طریقے سے حملہ ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دفاع اور اس فتنے سے عوام الناس کو علماء نے باخبر کیا اور متنبع کیا. علماء اسلام کی تاریخ کے اندر قربانیاں اور ان کی جو جتنی اسلام کی خاطر ان کی خدمات ہیں وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. لبرلز بھی سب سے پہلے اگر عوام الناس کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں
تو وہ علماء سے، سب سے پہلا ان کا حملہ علماء پر ہوتا ہے۔ قادیانی بھی، لبرلز بھی اور ایتھیسٹ بھی۔ آج بھی قادیانی پاکستان کے جب حالات بیان کرتے ہیں ان کے مربی اور ان کے قائدین، تو وہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح نہیں بولتے کہ وہ اسلام کا نام لیتے کہ مسلمانوں کا قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں یہ رویہ، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں مولویوں کا یہ رویہ ہے، مولویوں نے پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ یہ کیا، مولوی ایسے ہیں، مولوی ویسے ہیں۔ مولویوں کا اور علماء کا نام لے کے وہ عوام الناس کو علماء سے بدظن جب کرتے ہیں، ان کا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملہ ہوتا ہے وہ مولویت کو درمیان میں ڈال بنا کے وہ اسلام کے خلاف ہر جو نا وہ لفظ اور ہر بات کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لبرلز بھی اور اسی طریقے سے ایتھیسٹ بھی۔ اور جو قادیانیوں کے، لبرلز کے اور ایتھیسٹ کے سہولت کار ہیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آج جو بات مسلمانوں کے خلاف کسی نے کہنی ہوتی ہے وہ علماء کا نام لے کے کیا ڈالتے ہیں۔ مرزا جیلمی کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے، جتنی گندی زبان مرزا جیلمی علماء کے خلاف استعمال کرتا ہے، یہ سیم طریقہ مرزا غلام قادیانی کا تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر سب سے زیادہ بازاری زبان جو استعمال کی ہے وہ علماء اسلام کے خلاف استعمال کی، وہ بازاری زبان استعمال کی، وہ بازاری الفاظ استعمال کیے، اور اسی ڈگر پہ، اسی طریقے پہ مرزا جیلمی چلتا آ رہا ہے۔ اس کی وہ علماء کے خلاف زبان درازی کے 20 نمونے اس کی ویڈیوز کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو بڑے عرصے سے سیکھ رہے ہیں کہ نہ علماء کرام کے اوپر اعتبار کریں، نہ علماء کرائم کے اوپر اعتبار کریں، کتابوں کو لے کے چلیں، کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور فرقوں کا دین اور ہے۔ جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو، اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے۔ شیخ العزیز 1 کروڑ بھی ہونا اعلیٰ حضرت کے برابر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ، شیخ العزیز تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، جس میں اس نے علماء کے خلاف گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی، علماء کو نعوذ باللہ خبیث کہا، شیاطین کہا، کتے کہا، اور یہ ممبروں پہ جو ہے وہ جو آپ کو شیطان نظر آتے ہیں، دیگر بہت ساری مثالیں اور بہت سارے نمونے اس کی ویڈیوز کے اندر موجود ہیں۔ اور اس وقت لبرلز وہ مرزا جیلمی سے پورے خوش ہیں، حتیٰ کہ ایتھیسٹ بھی، ایک ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، اس نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا مرزا جیلمی کو، اور اس نے کہا کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ مرزا نے جو ہے وہ بابوں کے خلاف اور علماء کے خلاف لوگوں کو کر دیا ہے، ہم اس پر مرزا جیلمی سے خوش ہیں کہ اس نے اتنا کام تو ضرور کیا ہے۔ اس پر مرزا جیلمی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، جبکہ علماء دین ان کا اسلام کے اندر ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا، وہ ہمارا امتی ہی نہیں جس نے ہمارے بڑے کی عزت نہ کی، جو ہمارے بڑے کی جس نے عزت نہ کی اور ہمارے چھوٹے پر اس نے رحم نہ کیا اور ہمارے عالم کا اس نے حق نہیں پہچانا، وہ ہمارا امتی نہیں۔ مسند احمد ابن حنبل کی اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا۔ اور امت کے اندر جب علماء چلے جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے، علم اٹھے گا۔ علم اٹھنے کی وجہ علماء کے اٹھنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 100، کہ اللہ رب العزت لوگوں سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اپنے بندوں سے وہ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھانے کے ساتھ، یعنی علماء چلے جائیں گے، کتابیں رہیں گی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے تراجم رہیں گے، لیکن علم اٹھے گا کیسے؟ علماء کے اٹھنے سے۔ علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، پس وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر نہ دے مارو، یعنی ایک حصے کو دوسرے حصے پر نہ دے مارو، جتنا تمہیں علم ہے اتنی بات کرو، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ علماء کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں۔
یہ علماء کی شان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو سنن ابی داؤد کی تحقیق میں صحیح قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، علماء کے قرآن و سنت کے اندر فضائل موجود ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کہ جیسے میری تم میں سے کسی ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ تو علماء کا مقام، علماء کی شان قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اور علماء اسلام ہر دور میں عوام الناس کو اور امت مسلمہ کو فتنے سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ بھی فتنہ ہے، یہ گمراہی ہے، اس فتنے سے اپنا ایمان بچائیں، اس گمراہی سے اپنا ایمان بچائیں۔ علماء کا یہ فرض منصبی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء اس فرض منصبی کو ہمیشہ ادا کرتے آئے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے۔